رمضان المبارک ایک مرتبہ پھر ہماری زندگیوں میں وارد ہو چکا ہے۔ جب رمضان آ رہا ہوتا ہے تو رمضان کی آمد کے بے شمار مقاصد بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور ان میں جو سب سے بڑا رمضان کا مقصد ہوتا ہے جو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کا حکم سنایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے روزے ہم پر فرض کیے، پچھلوں پر بھی فرض کیے تھے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ بھوکا رکھنا چاہتا ہے اللہ رب العزت، یا اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پیاس کے معاملے میں ہمارا اسٹیمنا کتنا ہے، یا اللہ رب العزت اسی طرح کی کسی اور چیز میں ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے لعلکم تتقون، تم متقی ہو جاؤ اور تم اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ۔ اب یہاں پر بھی ایک چیز دیکھنے والی ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ جو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ، اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں داخل ہو جائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کوئی بہت خوفناک قسم کی چیز ہے۔ اللہ کا جو اصل انٹروڈکشن ہے، اللہ کا جو اصل تعارف ہے کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ کریم ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ حدود کو کراس کرتا ہے، آج کل آپ ریڈ لائن کی بات بہت زیادہ سنتے ہیں کہ جب بندہ ریڈ لائن کراس کرتا ہے تو پھر اللہ جو ہے وہ جبار ہے، قہار ہے، یہ اس کے بعد کی بات ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش پر اللہ کے پاس ایک کتاب ہے، اور اس میں ایک جملہ اللہ نے لکھا ہے، اور وہ جملہ کون سا؟ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ بے شک میری جو رحمت ہے وہ میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ بندے کو سزا دینا نہیں چاہتا، بندہ سزا لیتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو اس بات کا مستحق قرار دیتا ہے اور اللہ کی حدود کو توڑتا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو توڑتا ہے، اور اس کام میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ جس کے بعد پلٹنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ تو اب یہاں پر بات اصل کیا ہے کہ یہ جو چیز ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، اللہ کا خوف بندے کے دل میں داخل ہو جائے، تو اس کا بنیادی طور پر مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی حلاوت، بندے کے اندر 3 خصلتیں اگر موجود ہوں تو بندہ ایمان کی حلاوت جو ہے وہ اس کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے، وہ اس کو پا لیتا ہے، یعنی ایمان کی مٹھاس جو ہے وہ اس کے وجود میں اتر جاتی ہے، اس کے رگوں پے میں اتر جاتی ہے، اس کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے۔ اور وہ کون سی ہے بھلا؟ کون سی ہے بھلا؟ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے بڑھ کر محبت، سب سے بڑھ کر ساری چیزوں سے۔ اور مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ لعلکم تتقون، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہر جگہ پر، ہر لمحے میں اور ہر کام میں اللہ رب العزت کو مد نظر رکھے گا، رب عالی شان اس کو ہر جگہ دکھائی دے گا۔ ہمارے یہاں پر مخصوص چیزوں کو دین کا نام دیا جاتا ہے، مسجد میں آ گئے آپ، قیام رکوع سجدہ کر لیا آپ نے، رمضان کا مہینہ ہے قیام اللیل کر لیا آپ نے، رمضان کا مہینہ ہے آپ نے سپارے پڑھ لیے، اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کو ختم کر لیا، تو واقعی قرآن پاک کو ختم کر لیا۔ یعنی یہ جو چیزیں ہیں ان کو سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ کام مکمل ہو چکا، حالانکہ صورتحال یہ نہیں ہے۔ مسلمان 24 گھنٹے کا مسلمان ہوتا ہے،
مسلمان ہفتے میں 7 دنوں کا مسلمان ہوتا ہے، مسلمان پورے سال مسلمان ہوتا ہے، مسلمان مسجد میں بھی مسلمان ہوتا ہے اور بازار میں بھی مسلمان ہوتا ہے۔ مسلمان اپنی ذاتی زندگی میں لوگوں سے ملنے ملانے میں، حتیٰ کہ اپنی زبان سے جو جملے ادا کر رہا ہوتا ہے کہ جب مجالس میں بیٹھا ہوگا تو کس رویے کا اظہار کرے گا، جب کسی بھی مشکل مصیبت کا سامنا کرے گا تو پھر وہ کس رویے کا اظہار کرے گا، یعنی ہر جگہ پر اس کا اسلام ثابت ہوتا ہے، اس کا ایمان ثابت ہوتا ہے، اور وہاں سے بندے کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بندہ کتنا اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بندے کا تعلق اپنے رب کے ساتھ کتنا مضبوط سے مضبوط تر ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ مسجد میں آنا ایک کام ہے اور یہ کام کرنا ضروری ہے، قیام، رکوع، سجدہ، ہاں جی، تلاوت و اذکار، یہ کام سارا کا سارا ضروری ہے، لیکن یاد رکھیں ذاتی زندگی میں جب بندہ چل پھر رہا ہوتا ہے، لوگوں سے مل ملا رہا ہوتا ہے، زندگی کے معاملات میں مختلف قسم کے حالات کا سامنا کر رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر پتہ لگتا ہے کہ یہ کتنا مسلمان ہے اور کتنا ایمان والا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاحزاب سے ایک آیت پیش کی۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی ساری زندگی آپ لوگوں کے لیے رول ماڈل ہے، رول ماڈل، ساری کی ساری مکمل زندگی کسی مخصوص حصے کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ نہیں کیا، کسی مخصوص زاویے سے اللہ رب العزت نے بات نہیں کی، بلکہ بتایا کہ جہاں سے محمد علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا آغاز ہوتا ہے، وہیں سے اللہ کے نبی علیہ السلام رول ماڈل ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسجد میں اللہ کے نبی رول ماڈل ہوں گے، سحر اور افطار میں اللہ کے نبی رول ماڈل ہوں گے، حج اور عمرے میں اللہ کے نبی رول ماڈل ہوں گے، لیکن بازار میں، لیکن بزنس میں، لیکن معیشت میں، گھر کے بنانے میں، لوگوں سے ملنے ملانے میں، تعلقات و معاملات میں، شادی بیاہ اور غم میں اور زندگی میں، یہ جو آپ اپنی زندگی کی ایک ترتیب لگا رہے ہوتے ہیں، اس ترتیب میں آپ کے لیے رول ماڈل کوئی اور ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھ لیجئے ایسا نہیں ہو سکتا، اور اگر ایسا کوئی کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو ناقص سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہاں تو اللہ کے نبی کی سیرت کو لیا جا سکتا ہے لیکن یہاں نہیں لیا جا سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں آپ کا چلنے کا ایک طریقہ کار ہے، اس میں جب آپ کسی چیز کو لیتے ہیں اور کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، اور وہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کو کسی چیز سے کوئی بہتر چیز میسر آ جائے تو آپ اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، اور آج تک دنیا میں وہ طریقہ ایجاد نہیں ہوا کہ جو محمد علیہ السلام کی سیرت سے زیادہ بہتر ہو۔ آج کے مسلمان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی آپ کے سامنے، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کن لوگوں کے لیے محمد علیہ السلام رول ماڈل ہوں گے، کن لوگوں کے لیے؟ یہ ساتھ بیان کیا ہے، فرمایا اللہ کے نبی کی پوری زندگی، اللہ کے نبی کے مکمل روز و شب اور وہ وقت جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دنیا میں گزارا، وہ سارا کا سارا تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ اللہ رب العزت نے، لیکن ساتھ فرمایا لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اس کو رول ماڈل کون سمجھے گا؟ اور یہ کن لوگوں کے لیے رول ماڈل ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹنے کا خیال ان کے ذہن میں موجود ہوتا ہے،
آخرت کا ایک زبردست قسم کا تصور جو ہے وہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے. جہنم واضح ہوتی ہے, جنت واضح ہوتی ہے. آخرت میں یوم حساب, روز حشر, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا, اللہ کے سامنے جا کر اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جانا, اور وہاں کھڑے ہو کر یہ جو اکاؤنٹیبلٹی آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک لفظ ہے جو دنیا میں بہت زیادہ چلتا ہے, یہ اکاؤنٹیبلٹی, اس کا بندے کے ذہن میں بالکل واضح تصور موجود ہوتا ہے. اللہ کے سامنے جانا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اعمال کا حساب کتاب دینا ہے. اور وہ بندہ کہ جو اللہ کو بہت یاد کرنے والا ہے, یاد رکھ لیجئے اللہ کو یاد کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو. میں سبحان اللہ کہتا ہوں, میں الحمدللہ کہتا ہوں, میں اللہ اکبر کہتا ہوں, میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتا ہوں. ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کا اصل مطلب جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ زندگی میں بے شمار معاملات, مسائل کا آپ کو سامنا ہوتا ہے. آپ دکان پر گئے, آپ کاروبار پر گئے, آپ بزنس میں گئے, آپ نے کبھی ہاں جی فائدہ لیا, کبھی آپ کو مندے کا سامنا رہا, اور اس پوری کیفیت میں آپ اللہ رب العزت کی طرف ہیں, آپ اللہ رب العزت کے مد مقابل ہیں. آپ اگر مگر چونکہ چنانچہ لیکن اس کے ساتھ اللہ رب العزت کو ایک طرف کرتے ہیں, یا پھر آپ یہ 100% فیصلہ کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں نے ہر صورت میں اور ہر حال میں اللہ رب العزت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اور یاد رکھ لیجئے مفاد بھی اللہ کے ساتھ منسلک, فائدہ بھی اللہ کے ساتھ منسلک, نقصان بھی اللہ کے ساتھ منسلک. زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کو رب مان کر گزارنے والا شخص جو ہے وہ شخص ہے کہ جس کے لیے کہا گیا وذکر اللہ کثیرا, کہ ہر وقت اس کو اللہ یاد ہوتا ہے, ہر جگہ پر اللہ اس کی زبان پر, اس کے ذہن میں, اس کے عمل میں, ہر چیز میں موجود ہوتا ہے. یاد رکھ لیجئے میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہے, لیکن معذرت کروں گا اور معذرت کر کے ایک بات آپ کو عرض کروں گا کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو رول ماڈل ماننے والا جو معاملہ ہے یہ بھی میں اپنی ضرورت کے مطابق کرتا ہوں کہ جہاں چاہا وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے رول ماڈل ہو جائیں گے. میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے والا بن جاؤں گا. جہاں چاہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا راستہ اختیار کروں گا, اور بعض چیزوں میں بڑی مضبوطی کے ساتھ, بڑے استحکام کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ جڑ جاؤں گا. لیکن بے شمار جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پر میرے مفادات, ان کا مسئلہ جو ہے, ان کا معاملہ جو ہے, وہاں پر ایک زبردست قسم کا ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہوتا ہے. اور جب ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہو تو پھر اگر آتا ہے, پھر مگر آتا ہے, پھر چونکہ آتا ہے, پھر چنانچہ آتا ہے, پھر لیکن آتا ہے, اور اس کے ساتھ میں راستہ تبدیل کر کے اپنے مفاد کی جانب راستہ اختیار کرتا ہوں, اور یہاں پر آ کر بندہ غلطی کا شکار ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے لیے ہر بندے کے پاس اپنی اپنی اینک ہے, ہر بندہ اپنے اپنے زاویے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ السلام ساری زندگی میں کیا کرتے رہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے زندگی کس طرح سے گزاری, اور آپ علیہ السلام نے اس دنیا کو اپنی زندگی میں کیا مقام و مرتبہ دیا, اس پر کوئی بحث ہونی چاہیے, اس پر کوئی بات ہونا چاہیے. اور اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی متواتر زندگی جو ہے, جہاں سے کام شروع ہوتا ہے اور جہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, وہاں تک یقینی طور پر اس زاویے سے بات ہو جانی چاہیے. آج کے دور میں یہ جو وقت ہم گزار رہے ہیں, کہیں بیٹھ جائیں, کسی جگہ بیٹھ جائیں, کسی سے بات سن لیجئے, ایک ہی طرح کی بات سننے کو ملتی ہے. لٹ گئے,
کٹ گئے، پٹ گئے، ختم ہو گئے، کچھ بھی نہیں بچا، کوئی چیز باقی نہیں بچی. اور میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اچھا بھلا دیندار آدمی ہوگا، دوڑنے کی بات کر رہا ہوگا، بھاگنے کی بات کر رہا ہوگا، اپنا تحفظ کرنا چاہیے، اپنے سرمایہ کا تحفظ کرنا چاہیے، اور کسی ایسی جگہ جا کر بیٹھ جانا چاہیے کہ جہاں پر میری یہ ساری چیزیں جو میں نے زندگی بھر محنت کر کے جمع کی ہیں، وہ چیزیں جو ہیں خطرے سے باہر آ جائیں، محفوظ ہوں، محفوظ ہاتھوں میں ہوں، اور جو کچھ میرے پاس ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے، وہ ساری چیزیں بڑھتی چلی جائیں. بندہ صرف یہ سوچ لے کر، اور اسی زاویے سے آپ کہیں چلے جائیں، کسی مجلس میں چلے جائیں، آپ دینداروں کی مجلس میں بیٹھیں، آپ بے دینوں کی مجلس میں بیٹھیں، آپ اپنے میڈیا کو دیکھیں، اس پر ہونے والے ٹاک شوز کو دیکھیں، اور میں کہتا ہوں چھوڑے، آپ مسجد میں آ کر مسجد کی صفوں پر نماز سے فارغ ہو کر جو گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے اس کا حصہ بن جائے، اور اس کا حصہ بن کر سننا شروع کریں کہ آج کا مسلمان ہمیشہ کہنے والا دنیا عارضی، دنیا فانی، دنیا ختم ہو جانے والی، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. جنت کا تصور، جہنم کا تصور، اللہ کے سامنے حاضری کا تصور، کامیابی کا اصل جو ہے معیار کیا ہے، اس پر گفتگو کرنے والا مسلمان جو ہے اس کی پوری گفتگو میں آدھا گھنٹہ گزار لے، 1.5 گھنٹہ گزار لے، 4 گھنٹے کسی جگہ چائے کی پیالی پر یا کسی کھانے کی ٹیبل پر، آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ عاقبت کی بات نہیں سنیں گے، آخرت کی بات نہیں سنیں گے. اللہ کے پاس کامیابی کا معیار کیا ہے اس معیار کے حوالے سے گفتگو نہیں سنیں گے، اس معیار کے حوالے سے جو میری اور آپ کی تیاری ہے اس کے حوالے سے اس تیاری پر بات نہیں سنیں گے. اور ایک ہی چیز جو ہے وہ آپ کو سنائی دیتی ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ ایک بات جو میرے امیر صاحب کہتے ہیں کہ آج کے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ وہ معیشت کی پوجا کرتے ہیں. اللہ رب العزت کی عبادت اپنی جگہ پر، لیکن ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، عالمی طور پر دیکھ لیں، کلی طور پر دیکھ لیں، اجتماعی طور پر دیکھ لیں، ملکی سطح پر دیکھ لیں، خاندانوں گھروں میں دیکھ لیں، انفرادی طور پر دیکھ لیں، آپ زندگی کے فیصلے دکان کو مد نظر رکھ کے، کاروبار کو مد نظر رکھ کے، اپنے فائدے نقصان کو مد نظر رکھ کے کرتے ہیں، یا عاقبت آخرت میں ملنے والا جو فائدہ نقصان ہے اس کو مد نظر رکھ کے کرتے ہیں؟ یہ ایک دفعہ دیکھ لیں اور پھر فیصلہ کریں کہ میرا طریقہ کار کیا ہے اور اللہ کے نبی کا کیا تھا. سیرت شروع کریں محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پاس یہ سمجھ لے کہ کامیابی کے معیار بالکل اور ہیں. اللہ ایک بچے کو دنیا میں بھیج رہا ہے، اور کس حالت میں بھیج رہا ہے کہ باپ دنیا میں موجود نہیں ہے. جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو دنیا میں اللہ کے نبی کے والد موجود نہیں ہیں. اللہ اکبر. ایک یتیم کی صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے ہیں. یہاں سے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہوتا ہے. یہ تاج نبوت کا کسی بہت بڑے باجبروت بادشاہ کو پہنایا جا سکتا تھا. لشکر والے، وسائل والے، طاقت والے، قوت والے، خزانوں والے، بہت ساری افرادی قوت والے کسی فرد کے سر پر یہ تاج سجایا جا سکتا تھا. لیکن آپ دیکھ لیجئے، اللہ اکبر، دنیا میں سب سے بڑا اعزاز ہے کہ محمد علیہ السلام کو آخری نبی بنایا جا رہا ہے. اور نبوت کے یہ کہہ لیں کہ جتنے نبی آئے ان کے سردار امام الانبیاء زندگی کا آغاز ہو رہا ہے. اور آغاز کیسے ہوتا ہے؟ آپ علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں تو کیفیت یہ ہے کہ یتیمی کی حالت میں آتے ہیں. 6 سال گزارے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور 6 سال کی عمر میں اماں جان بھی دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں. اور میں کہتا ہوں کبھی سوچیں، کبھی تصور کریں، کبھی ذہن جو ہے اس طرف لے کر جائیں، اس بچے کی جانب جو آج کہیں کسی طرف زندگی میں چلتے پھرتے آپ کے سامنے آ جاتا ہو اور آپ کو یہ بتایا جاتا ہو کہ اس بچے کی ماں نہیں ہے، اس بچے کا باپ نہیں ہے، یہ 2 طرفہ یتیم ہے، اور یتیمی کی حالت میں
زندگی گزار رہا ہے، یہ کائنات کا تاجدار، یہ ہادی، یہ راہبر، یہ رہنما، یہ مقتدا کل دنیا کی قیادت کرے گا، کل آخرت میں سب سے بلند و بالا مقام و مرتبہ حاصل کرے گا، دنیا میں بھیجا جا رہا ہے۔ دنیا کو دیکھنے کا میرا زاویہ کیا ہے، اس کو لازمی طور پر دیکھنا پڑے گا۔ دادا نے سنبھالنا شروع کیا، 8 سال عمر ہوتی ہے، دادا جو ہے وہ بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب کیا صورتحال ہے؟ ایک چچا ہے ابو طالب، جائیں پڑھیں، مطالعہ کریں، آپ کو پتا چلے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا اس میں مالی طور پر انتہائی کمزور حالت جو ہے وہ ابو طالب کی تھی۔ اللہ کے نبی کی پروفیشنل زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، اور میں کہتا ہوں کبھی ہم نے یہ والا طریقہ کار دیکھا ہو کہ ہاں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی سعد کی بکریاں چرا رہے ہیں۔ آپ نے فرمان سنا ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام کا، میرے تو خواب ہیں، خوابوں کے حصول کے لیے میرا طریقہ اور راستہ ہے، اس راستے کے لیے سب کچھ کرنا ٹھیک ہے، میری زبان پر شکر کے کلمات تھوڑے آتے ہیں، میں ناشکرہ زیادہ ہوتا ہوں، میں بے صبرہ زیادہ ہوتا ہوں، اور اس ناشکری اور بے صبری کے گھیرے اور محاصرے میں مسلسل زندگی گزار رہا ہوتا ہوں۔ اور یہاں پر کیفیت کیا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ بکریاں چرا کر پروفیشنل لائف کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ کام کیا کیا جا رہا ہے؟ بکریاں چرائی جا رہی ہیں۔ ہم میں سے کون آج جو ہے چرواہا بننے کے لیے راضی ہوگا؟ میرے نام کے ساتھ چرواہا اگر جو ہے لگا دیا جائے تو میں سمجھوں گا کسی نے میری بے عزتی کر دی۔ اور میرے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نبی دنیا میں کوئی ایسا آیا ہی نہیں کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، سب کے سب نے بکریاں چرائی۔ اور پھر دیکھ لیں کام کاج شروع ہوتا ہے، خدیجہ بنت خویلد سے ملاقات کیسے ہوتی ہے، رابطہ کیسے ہوتا ہے، تعلق کیسے بنتا ہے۔ غلام تھا میسرہ، ہاں جی خدیجہ کا، اس کے ساتھ خدیجہ نے سامان تجارت دے کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو مضاربت ہوتی ہے، تھوڑا سا حصہ طے کیا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی کو اس کام کے لیے جو ہے وہ ملک شام کی طرف بھیج دیا جاتا ہے۔ واپس آتے ہیں، کردار پتہ چلتا ہے، افعال پتہ چلتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے حسن اخلاق کا پتہ چلتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی دیانت و امانت کا پتہ چلتا ہے۔ شادی ہوتی ہے، 25 سال کے نوجوان ہیں اور 40 سال کی ایک خاتون سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے شادی کی تھی۔ اور پھر 40 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہو چکی ہے۔ اب ایک نئے دور کا آغاز ہوگا نا، نئے دور کا آغاز ہوگا۔ آج کا مسلمان اس زاویے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس زاویے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج معاشرے کے مختلف حصے کیے گئے ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں گے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کو اللہ کے دین کا ٹھیکہ دیا گیا ہے، ممبر پر کھڑے ہوں گے، مسجد میں آ کر جمعہ پڑھائیں گے، کہیں پر جو ہے وہ درس دیں گے، اور کہیں پر اللہ کے دین کی بات کریں گے۔ ہاں جی اللہ کی کتاب قرآن، ان کو جو ہے اس کی تعلیم تعلم، یہ سارا سلسلہ چلے گا۔ اور دوسری طرف آپ کو عام مسلمان دکھائی دیں گے جو بے شمار ہیں، جو لا تعداد ہیں، جن کی گنتی نہیں ہے۔ اگر آپ ان کو دیکھنا شروع کریں گے تو وہ ان ساری چیزوں سے فارغ ہیں، اور باقاعدہ طور پر وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بری ہے، ان کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کے ذمہ کسی قسم کا کوئی کام موجود نہیں ہے۔ اپنی مستی میں مست ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ جب چاہیں گے، ہاں جی جب دل چاہے گا تو مسجد میں آئیں گے، جب چاہیں گے نماز کی صفوں میں آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ 2-4 روپے اللہ کے راستے میں اگر خرچ کیے تو خرچ کرتے ہوئے ان کا طور طریقہ دیکھنے والا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ اکبر، مسجد کے امام کو، مسجد کے مؤذن کو، ہاں جی اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کو ان کی تمام تر معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور میں کہتا ہوں اگر رول ماڈل ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کس جگہ پر رول ماڈل ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے، دعوت کا حکم آ گیا، نبوت اتر گئی ہے، تاج پہنا دیا گیا ہے، کام شروع کیا گیا۔ 3 مہینے اللہ کے نبی علیہ السلام دعوت کے کام کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج میں بڑا حاجی صاحب ہوں، آج میں بہت بڑا نمازی صاحب ہوں، آج میں بہت بڑا زکاتی صاحب ہوں، اور میں کہتا ہوں حاجی بھی
नमाजी भी, ज़काती भी, मेरे घर के दायमाए, मेरे ख़ानदान में, मेरे अजीज़ व क़ारिब में, मेरे मिलने मिलाने वालों में, मेरे साथ कारोबार में जुड़ने वालों में, मुझसे लेने वालों में और मुझे देने वालों में, अगर कहीं पर किसी जगह अल्लाह के दीन की दावत का काम मतलूब है, मेरा हिस्सा क्या है, क्या काम करता हूँ, मैं कितना काम करता हूँ, मैं कितना वक्त लगाता हूँ, मैं कितना अपने आप को इस काम में खपाता हूँ, मैं बहुत इस बात पर नाज करता हूँगा। अल्लाह के दीन से मेरा ताल्लुक है, चेहरे पर दाढ़ी सजी है, मेरा पायचा निस्फ पिंडली पर है, मैंने इस साल हज किया, पिछले साल किया था, उससे पिछले साल किया था, उससे पिछले साल किया था, रमजान का उम्रा एक साल भी मुझसे मिस नहीं होता। लेकिन अल्लाह की कसम मैं पूछना चाहता हूँ कि वो तरीका जो मोहम्मद का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह का हुक्म आ गया, दावत इर्द गिर्द के लोगों को शुरू की, 3 साल ऐसे गुजार दिए, उसके बाद हुक्म आता है कि अब आम दावत देनी है, करीब वालों को पहले दावत देनी है, उसके बाद दावत आम होगी। खानदान जमा कर लिया, सारे लोग बुला लिए, बुलाकर बिठा लिए, बताया अल्लाह का रसूल हूँ, तौहीद आई है, शिर्क का बतलान होगा, तौहीद का ऐलान होगा। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ऐसे लोगों में बात करना शुरू कर रहे हैं और ख़ानदान से मुखालिफत का आगाज़ होता है। अर्रहीकुल मख्तूम पढ़ें, कोई और सीरत की किताब उठाएं पढ़े और अबू लहब के वो अल्फाज पढ़े कि सारा अरब आएगा, हम पर टूट पड़ेगा, नुकसान उठाएंगे, बहुत ज़्यादा मसला होगा। इसीलिए हमें चाहिए कि हम खुद जो है वो तुझे रोक दे इस काम के करने से। पहली दफ़ा खामोश हुए मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन दूसरी दफ़ा फिर जमा किया और फिर वही बात की, अल्लाह का रसूल हूँ, तौहीद का पैगाम आया है। ये जो बैतुल्लाह में सजे हुए 360 बुत हैं, ये सारे के सारे बातिल हैं, ये सारे के सारे झूठे हैं, एक अल्लाह सच्चा है और उस अल्लाह की जानिब लोगों को बुलाने का काम मुझे अल्लाह ने दिया है। अल्लाह की कसम बताएं, उसके बाद ख़ानदान में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुकात और मामलात की कैफियत क्या थी। दावत दीन बढ़ना शुरू होती है। ये कुरैश मक्का सारे के सारे रिश्तेदार हैं, कोई चचा होगा, कोई मामू होगा, कोई कजिन होगा, कोई कुछ होगा और कुछ होगा। और मैं पूछना चाहता हूँ, ये सारे के सारे लोग जो हैं, इनके साथ उसके बाद जब ये दावत का सिलसिला शुरू हुआ, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ क्या था? सवाल है कि उसके बाद क्या 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 लेकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उनके बीच मौजूद थे। हाँ जी, दोस्ती थी, दुश्मनी थी। आज तो मुझे अपनी इज्जत का बड़ा मसला है, आज तो मुझे अपनी इज्जत का बड़ा मसला है कि मैं बड़ा साहब हूं, और जब मैं बड़ा साहब हूं तो मखसूस काम तो हो सकते हैं कि जो मैं करूं, लेकिन अगर इससे ज्यादा किया तो मेरी जात पर हुर्फ आएगा। मेरा बड़ा मुकाम है मुआशरे में, मेरा बड़ा मर्तबा है मुआशरे में, दुनिया मुझे जानती है, मैं नामवर हूं, मैं बड़ा इज्जतदार हूं। अल्लाह की कसम, दुनिया की सारी इज्जतें जमा करें, सारी इज्जतें जमा करें, मेरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की बराबरी नहीं होती। सारी इज्जतें जमा करें। अल्लाह के नबी सादिक थे, अल्लाह के नबी अमीन थे, सब के सब इसका इकरार किया करते थे और सब के सब बबांगे दोहल इसका ऐलान किया करते थे कि सदाकत अल्लाह के नबी पर ख़त्म, अमानत अल्लाह के नबी पर ख़त्म, दयानत अल्लाह के नबी पर ख़त्म। हर तरफ इज्जत, हर तरफ मर्तबा और हर तरफ मुकाम। और वो वाला कि जो असल है कि बंदा मेरे सामने है तो किसी और तरह की बात करेगा, बंदा पीठ पीछे है तो किसी और तरह की बात करेगा। ऐसी कैफियत तो नहीं थी, यकीनी तौर पर ऐसी कैफियत तो नहीं थी। कल बदर में जो लोग आएंगे, कल ओहद में जो लोग आएंगे, कल जो कत्लो किताल करेंगे, कल जो आपस में खून रेजी करेंगे, दुश्मनी करेंगे, सताएंगे, ये सारे के सारे जितने लोग हैं, ये सब के सब इज्जत कर रहे हैं। और आप देख लीजिए, लेकिन जब दावत दीन का आगाज होता है, तौहीद का ऐलान होता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजी तौहीद का नकारा बजाते हैं, सदाए हक जो है वो बुलंद करते हैं, तो उसके बाद क्या कैफियत है? सब के सब दुश्मनी पर आमादा हैं, सब के सब दुश्मनी पर आमादा हैं। अपना सगा चचा भी है,
دوسرے لوگ بھی ہیں، خاندان والے بھی ہیں، ادھر ادھر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اٹھا کر دیکھ لیجئے، دشمنی دشمنی اور دشمنی آپ کو دکھائی دے گی۔ میں تو ٹھنڈی میٹھی دنیا گزارنا چاہتا ہوں، پسندیدہ کام کرنا چاہتا ہوں، ٹھنڈی مسجد میں آؤں گا، نمازیں پڑھوں گا، بیت اللہ میں جاؤں گا، حج عمرے کروں گا، وقت پر کچھ پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ اسلام کہاں، مسلمان کہاں، دنیا میں اللہ کے دین کی کیفیت کیا اور میری ذمہ داری کیا، اس پر کبھی کوئی بحث میری زبان پر نہیں ہوگی۔ یاد رکھ لیجئے، اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جس کا ڈھنڈورا ہم پیٹ رہے ہوتے اور یہ کہہ رہے ہوتے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مطابق ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اگر میری زندگی میں اللہ کے دین کے لیے مشکل نہیں آتی، پریشانی نہیں آتی، تکلیف نہیں آتی، لوگوں کی طرف سے کسی ری ایکشن کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، تو کون سی سیرت پر عمل کر لیا میں نے؟ خاندان سامنے کھڑا ہوا ہے، اور اس کے بعد اللہ اکبر، میں عرض کر رہا تھا کہ میری زندگی میں تو لیکن اگر مگر چونکہ چنانچہ بہت ساری چیزیں نا سفر کا آغاز ہوا ہے۔ بندہ اپنے گھر سے بڑا، آپ جانتے ہیں کہ بلیک میل ہوتا ہے، ہاں جی، گھر سے بہت بلیک میل ہوتا ہے نا۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہم، ڈھیر ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اور کیوں گر جاتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں گھر سے پریشر آیا ہوا ہے، خاندان سے پریشر آیا ہوا ہے، ماننی پڑتی ہے۔ پہلا کام ہو رہا ہے ابو لہب، جہاں ایک طرف اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، پتھر مار رہا ہے، ابو لہب کی بیوی جو ہے اللہ اکبر اللہ کے نبی کے راستے میں خاردار چیزیں بچھا رہی ہیں، اللہ کے نبی کو ہر طرح کی ایذا دے رہی ہے۔ دو بیٹے تھے عتبہ اور عتیبہ، جن کی جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دو بیٹیوں کے ساتھ شادی ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا۔ آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دونوں بیٹیوں کو طلاق ہوتی ہے۔ طلاق کیا وجہ تھی طلاق کی؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے کیا وجہ تھی طلاق کی؟ ایک کے علاوہ دوسری وجہ نہیں بتا سکیں گے۔ توحید والے ہیں، اللہ کے بندگے ہیں، جو ہے وہ بندے ہیں، بندگی کا اعلان کر رہے ہیں اور ساری دنیا کو اس بندگی کی جانب بلا رہے ہیں، اور ابو لہب کی دشمنی محمد سے تھی یا محمد کے رب سے؟ اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ طلاق ہوئی ہے؟ تو ایک وجہ ہے کہ ابو لہب اس بندگی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندگی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یاد کریں وہ وقت، اولاد کے پیچھے بڑے کام کرتے ہیں، اچھے بھی کرتے ہیں، برے بھی کرتے ہیں، ساری زندگی اللہ کہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ کہے دو چیزیں فتنہ ہے، ایک تمہارا مال اور ایک تمہاری اولاد۔ اللہ کہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کا سبب نہ بنے۔ آپ دیکھ لیجئے عبداللہ فوت ہو چکا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے، آزمائشیں کوئی تھوڑی ہے، اللہ کا دین یہ سیرت ہے، اور میں کہتا ہوں یہ سیرت ہے کہ آخری بیٹا عبداللہ فوت ہو چکا ہے، اور ساری دنیا میں اپنا چچا ابو لہب شور مچاتا پھر رہا ہے، شادیانے بچاتا پھر رہا ہے، اور کہتا پھر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑ کٹے ہو چکے ہیں، آپ کی نسل جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور محمد کا نام آگے نہیں چلے گا، کوئی اللہ کے نبی کا نام نہیں لے گا۔ اللہ اکبر، صادق ہے، امین ہے، کذاب کہا جا رہا ہے، جادوگر کہا جا رہا ہے، جھوٹا کہا جا رہا ہے، جگہ جگہ پر اللہ کے نبی کو رسوا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، اور یہ سیرت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آگے بڑھ رہی ہیں۔ اللہ کی قسم پیٹ سے آگے بڑھنے کے لیے میں تیار نہیں ہوتا، پیٹ سے آگے بڑھ کر گفتگو کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوتا۔ دین کدھر ہے؟ ایمان کدھر ہے؟ اسلام کدھر ہے؟ موت آئے گی، میں مر جاؤں گا، اللہ کے سامنے جا کر کھڑا ہوں گا، کھڑا ہو کر اپنے اعمال کا جواب دوں گا، میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، میرے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ مومن مسلمان ہو اور اس کی زندگی میں اس پورے عمل سے زیادہ کسی چیز کی اہمیت ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ شیب ابی طالب ملا کر کتنے سال رہے تھے اللہ کے نبی؟ یہ پاکستان کی کیفیت دیکھ لیجئے آپ، پاکستان کی کیفیت دیکھ لیجئے آپ، ابھی سب اٹھیں گے آپ،
روزے کے لیے افطار کا دسترخوان سب کے سب لگائیں گے اور اپنی مرضی کے خوان سجائیں گے، جو چاہیں گے کھائیں گے، جو چاہیں گے لوگوں کو کھلائیں گے. لیکن اس کے بعد پھر میں کہتا ہوں کہ تعلق باللہ، اللہ کے ساتھ میرا تعلق، اللہ کے دین کے ساتھ میرا تعلق، آخرت کا وہ شاندار قسم کا تصور جو کسی مسلمان مومن کو مطلوب ہوتا ہے، وہ میرے ذہن میں کتنا اجاگر ہے، اس پر بات کریں گے. 3 سال تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، شیب ابی طالب میں لا کر محصور کر دیا گیا. بائیکاٹ ہو رہا ہے، سماجی بائیکاٹ، معاشی بائیکاٹ، نہ کچھ خریدا جائے گا نہ کچھ بیچا جائے گا. اور اللہ کی قسم مرے جا رہے ہم اس فکر میں کہ ہماری برآمدات کتنی ہیں، ہماری درآمدات کتنی ہیں. ہم اسٹاک ایکسچینج کو سوچتے ہارٹ اٹیک کا شکار ہوتے ہیں. ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ مجھے سونے نہیں دیتا. یہ ساری چیزیں جو ہیں ایسے میری زندگی کو گھیرے میں لیے رکھتی ہیں. اور میں کہتا ہوں کل تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتا ہوں میرے امام ہیں، میں کہتا ہوں میرے ہادی ہیں، میں کہتا ہوں میرے راہبر ہیں، میں کہتا ہوں میرے رہنما ہیں، میں کہتا ہوں میرے مقتدا ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ اتباع لائق جو ہے، اتباع کے لائق دنیا میں اگر کوئی شخصیت ہے تو محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. 3 سال شیب ابی طالب میں محصور رہتے، پتے کھا رہے درخت کے اور جانوروں کی کھال کھا رہے ہیں. اجابت جیسے بکریوں کی مینگنیاں ہوتی ہیں اس طرح ہو رہی تھی نا، اس طرح ہو رہی تھی. میں دعویٰ کرتا ہوں کہ وہ جو گفتگو میں اور آپ بیٹھ کر کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیشہ جو ہمارا موضوع بحث ہو سکتا ہے ہوتا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے ان 3 سالوں میں نہیں دکھا سکتے. آپ ایک مرتبہ نہیں دکھا سکتے، ایک مرتبہ ان 3 سالوں میں نہیں دکھا سکتے. مشکل ترین وقت گزارا ہے اور آخر کار اللہ نے گزار دیا، آخر کار اللہ رب العزت نے گزار دیا. یہ تو خود تھے نا جو ساتھ آ گئے، ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، جو ساتھ شامل ہو گئے ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا. یقین کریں میں ٹھنڈا میٹھا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہوں. رات بھی ایک جگہ بیٹھے تھے، لوگ کہہ رہے تھے میرے سامنے بیٹھے ہوئے کہ ہو کچھ کیوں نہیں پاتا، تبدیلی آ کیوں نہیں پاتی ہو. بھائی آپ آنے نہیں دیتے، آپ آنے نہیں دیتے. آپ اپنی زندگی میں وہ فیصلے نہیں کرتے کہ جن فیصلوں کے ساتھ مسلمانوں کا اجتماعی عمل جو ہے وہ کسی بہت بڑی انقلابی تبدیلی کا سبب بن جائے. میں تو انفرادی اور خود غرضی پر مشتمل زندگی بسر کروں گا. مسلمانوں کی اجتماعی حیات، اجتماعی زندگی، امت، ملت، قوم، یہ ساری میری زندگی میں کدھر ہے؟ یہ ایک سوال ہے، یہ ایک سوال ہے. ہر بندہ انفرادی طور پر دیکھے گا چھوٹی چھوٹی چیزیں لیے ہوئے ہیں، دین کے پورشن بنائے ہوئے ہیں. ایک پورشن آپ کے پاس ہے، ایک میرے پاس ہے، ایک کسی نے لے لیا، ایک کسی نے لے لیا. اللہ کی قسم یہ پورشن اللہ کے نبی کی سیرت میں اور اللہ کے نبی کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی سیرت میں دکھا دے کہ جو مجھے سمجھ میں آئے گا وہ میں کروں گا، جو مجھے اچھا لگے گا وہ میں کروں گا. ہاں جی، اور جو اچھا نہیں لگے گا اس کے لیے بہانے بناؤں گا، اس کے لیے لیکن اگر مگر چونکہ چنانچہ راستے ڈھونڈوں گا، کچھ نہ کچھ کروں گا. اور میرے بھائی یاد رکھ لیجئے، آج آپ دیکھ رہے ہیں، رات بھی میں خبر دیکھ رہا تھا، اتنے نوجوان ملک سے باہر چلے گئے، اتنے لوگوں نے سرمایہ منتقل کر دیا، 8 لاکھ چلے گئے، 16 لاکھ جانے والے. نبی علیہ السلام کے ساتھیوں نے بھی ہجرت کی تھی، اللہ کے نبی کے ساتھی بھی حبشہ گئے تھے. ہاں جی، 2 ہجرتیں ہوئی حبشہ کی جانب. میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس ہجرت کا مقصد کیا تھا؟ ہاں جی، اس ہجرت کا مقصد کیا تھا؟ مجھے کھانے کو ملتا ہے، اللہ کے نبی کو نہیں مل رہا تھا. ہاں جی، اللہ کے نبی کو نہیں مل رہا تھا. آپ کے ساتھ والے سارے کے سارے زبردست قسم کی معاشی مشکلات کا شکار تھے. ہجرت حبشہ کی جا رہی ہے، افریقہ کے ایک ملک کی جانب اپنا سب کچھ چھوڑ کر سفر ہجرت اس کو جو ہے اللہ اکبر اختیار کیا جا رہا ہے. کیا بچانا ہے؟ دین بچانا ہے، ایمان بچانا ہے، اسلام بچانا ہے، آخرت بچانی ہے، جہنم کا ایندھن نہیں بننا، جنت کے راستے کا راہی بننا ہے. اور میں کہتا ہوں یہ 2 ہجرتیں ہوئی، ان کا ایک اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد بتا دیں. اور پھر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہجرت ہوتی ہے. ٹائم نہیں ہے کہ لمبی بات کروں، آخری بات کرنا چاہتا ہوں.
آخری بات کرنا چاہتا ہوں، ناپسندیدہ ترین کاموں میں سے اللہ کے نبی کے یہ عمارتیں بنانا ہے، منزلوں پر منزلیں چڑھانا ہے، ہر وقت گھروں کی عمارتوں کی فکر میں مبتلا رہنا ہے۔ آئے تھے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں، اور آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلا کام کیا کیا تھا؟ مسجد بنائی تھی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں عارضی سکونت اختیار کرتے ہیں اور مسجد بناتے ہیں، اور مسجد کے ساتھ حجرے بناتے ہیں، حجرے بناتے ہیں۔ میرے تو خواب ختم نہیں ہوتے، ہاں جی میرے، ہاں جی فٹوں اور گزوں کی گنتی ختم نہیں ہوتی، ہر اسٹیپ کے بعد میرا اگلا اسٹیپ ہے، اور مجھے وہ اسٹیپ کہیں نہیں دکھائی دے رہا جس میں اللہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ کہتا ہے تیرا فلیٹ دھوکا، تیرا گھر دھوکا، تیری زمین دھوکا، تیرا کاروبار دھوکا، تیرا بینک بیلنس دھوکا، تیری گاڑیاں دھوکا، تیرا سب کچھ دھوکا۔ کامیابی کیا ہے؟ جہنم سے بچ جائے اور جنت کا حقدار ہو جائے۔ گھر بنا رہے ہیں، اللہ کے نبی نے بنائے تھے نا گھر، کچی مٹی سے دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں، اور کھجور کے تنے جو ہیں ان سے چھت ڈالی جا رہی ہے۔ ازواج مطہرات، آج عورتیں، ان کے مطالبات ختم نہیں ہوتے نا۔ میں حدیث پڑھتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام قیام اللیل کیا کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، بچھونے پر عائشہ موجود ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سجدہ کرتے تھے تو آگے عائشہ لیٹی ہوتی تھی، اللہ کے نبی پاؤں کو ہاتھ لگاتے تھے، عائشہ اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تھی، اور اس جگہ پر اللہ کے نبی علیہ السلام سجدہ کرتے تھے۔ کیا خیال ہے یہ جگہ اللہ کے نبی کو پسندیدہ تھی؟ اللہ کے نبی کے لیے پسندیدہ تھی یا گھر میں جگہ اتنی تھی؟ صحابی، میں آج اللہ کی قسم یہ سیرت کا یہ باب پڑھ رہا تھا کہ ایک صحابی بیان کرتا ہے آخری وقتوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو ساری زندگی نرم میدے کی روٹی نہیں کھائی۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے 2 مہینے تک چولہے میں آگ نہیں۔ کسی نے کہا پھر کھاتے کیا تھے؟ کہتی ہے 2 کالی چیزیں۔ آج تو زبان پر شکر کا میں کہتا ہوں کہ کلمہ موجود نہیں ہے، کہتی ہے صرف 2 کالی چیزیں ہوتی تھی جن سے گزارا کرتے تھے، پانی اور کھجور، اس کے علاوہ کوئی چیز پاس میں موجود نہیں ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام، آخری وقت تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کا۔ میں دعوت دیتا ہوں آپ کو کہ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے آخری وقت جو ہے وہ کس طرح کے ہوتے ہیں۔ بیٹیوں کو بلاؤ، بیٹوں کو بلاؤ، جائیدادوں کی تقسیم کرو، اور کیوں پڑے ہوئے اس مصیبت میں؟ اللہ کی قسم دنیا کے بعد سے آپ جائیں گے یہ تقسیم ہو جائیں گی۔ یہ قانون بھی رب نے بنایا، جب بھی آپ تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ آج بیٹیوں کے حق کیوں مارے جاتے ہیں؟ آج وراثتوں سے بیٹیوں کو محروم کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ میں خود سے یہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم جاؤ، آخرت کی تیاری کرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کرو۔ آخری وقت ہے، کوئی اچھی بات کرو، کوئی توبہ ہو، کوئی استغفار ہو، خاندان کو جمع کر کے کوئی اللہ کا دین سنایا جائے، کوئی فکر آخرت یاد دلوائی جائے۔ میں جانے لگا ہوں، تم جاؤ گے، اس پر کوئی بات ہو جائے۔ جمع کیا تھا نا لوگوں کو۔ رول ماڈل کون ہے؟ یورپ۔ رول ماڈل کون ہے؟ آج امریکہ۔ رول ماڈل کون ہے؟ یہود و نصارہ، ان کے پل، ان کی سڑکیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام آخری وقت ہے، یہود و نصارہ کو بددعا دے رہے کہ اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا انہوں نے، اور وصیت کر رہے کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ عمر کو بلا رہے، صحابہ کو کہہ رہے کہ جزیرۃ العرب سے انہیں نکال دینا ہے۔ میں تو اپنا سب کچھ سمیٹ کر آج ان کی گود میں بیٹھنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوں۔ ایمان، اسلام، آخرت، جہنم، جنت ایک طرف، اور پھر کیسے گزاری ہے دنیا؟ منبر پر بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر لوگوں کو کہہ رہے ہیں، ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ تعلقات، معاملات، رویے کس طرح کے ہیں؟ آ کر کہہ رہے میری پیٹھ حاضر ہے،
اللہ کے رسول کہہ رہے میری پیٹھ حاضر ہے، کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے تو لے لے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بوجھ لے کر اس دنیا سے نہیں جانا چاہتے، دنیا کا کوئی بوجھ لے کر اس دنیا سے نہیں جانا چاہتے۔ اور میں نے کبھی کیلکولیشن کی ہو، میں کیلکولیشن کا بہت عادی ہوں، ہاں جی، میں اعداد و شمار بڑا گنتا ہوں، میں اپنی بیلنس شیٹ بڑی چیک کرتا ہوں، سب سے بڑھ کر بیلنس جہاں پر چیک کرنے والا وہ یہ جگہ۔ اور اس کے بعد پوچھا میرے ذمہ کوئی قرض، ایک بندہ کھڑا ہوا، اللہ کے نبی 3 درہم یا 3 دینار، اس نے کہا میرے آپ کی طرف ہے، صحابی کو کہا اس کو ادا کرو، اللہ اکبر، ادا کر دیے گئے، ادا کر دیے گئے۔ پورا وقت دیکھ لیجئے کس چیز کی فکر تھی اور کیا معاملات تھے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ ہے، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، رمضان کا مہینہ ہے، شروع ہو رہا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی سیرت کو پڑھیں۔ آپ بڑا شوق رکھتے ہیں کہ آپ تراویح میں آئیں، آپ اللہ کی کتاب کو سنیں، اللہ کی کتاب کو سن کر اپنے دلوں کو اس کے نور سے منور کریں۔ اور میں کہتا ہوں قرآن جو ہے، قرآن پڑھ کر دیکھ لیجئے، اللہ کی بندگی، آخرت کا تصور، اس کے علاوہ لب لباب یہی ہے، سارا کا سارا دنیا کی بے ثباتی اور ہمیشہ کی وہ زندگی کہ جس میں بندے کو موت نہیں آنی، یہی سب کچھ ہے نا۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرف متوجہ ہوں، دیکھیں اور اپنی زندگی کی ترتیب لگائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جتنی زندگی دی ہے وہ دین والی، ایمان والی، اسلام والی ہو، اور اللہ جب موت عطا فرمائے تو مقبول شہادت کی موت ہو۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ جزاكم الله خيرا كثيرا۔